اسلام صرف کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے. مجھ سے کتنے بزرگ علماء نے آج بھی کہا، کل بھی کہا، اس میوات کی تاریخ سنائی، حالات سنائے، آپ کی خوبیاں مجھے بتائیں، اور کچھ ایسی باتیں بتائیں جو مجھے نہیں معلوم تھیں اور مجھے معلوم ہو کر بہت دکھ ہوا. مجھے بتایا آپ کے بزرگ علماء نے، اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، انہوں نے فرمایا ہمارے نوجوانوں میں شراب عام ہو گئی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، رب کعبہ کی قسم میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میوات کے علاقے کے بارے میں کوئی یہ بات کہے گا. اگر بہت سچے مستند فقہ علماء یہ بات کہنے والے نہ ہوتے تو میں یقین نہیں کر سکتا تھا. شراب اور میوات کا مسلمان، شراب اور میوات کا نوجوان. یہ بھی بتایا کہ نوجوان بڑی تعداد میں جوا کھیلنے لگے، سٹے میں پھنس گئے. میں اپنے دل کے غم کا اظہار نہیں کر سکتا. آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ دنیا کے علماء بزرگوں کے اندر میوات کے بارے میں کیا تصورات ہیں. اور میوات کی نئی نسل، ہمارے پیارے یہ عزیز نوجوان، یہ کدھر جا رہے ہو میرے عزیز نوجوانوں؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا رواج ہے یہاں کہ بہت سے لوگ خود نہیں کماتے، ان کی گھر کی عورتیں کماتی ہیں. یہ کس قدر منحوس رواج. میں اگر اتنے سچے لوگ بیان کرنے والے نہ ہوتے تو میں یقین نہیں کر سکتا تھا. میں نہیں مان سکتا تھا کہ میوات کے مرد، کچھ مرد، سب نہیں، اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنے بے شرم ہو گئے جب صبح سے دوپہر تک کسی کی دکان پر بیٹھ کر فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کی گھر کی عورت بھینس پالتی ہے، بھینسوں کو چارہ کھلاتی ہے، کھیت میں کام کرتی ہے، بھینسوں کا دودھ بیچتی ہے، وہی گھر بھی چلاتی ہے، وہی کاروبار بھی کرتی ہے. سچی بات یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. اسلام تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو انسانیت کی بھی سے بھی گری ہوئی چیز ہے، حیوانیت ہے بالکل. اللہ کے بندو ایسا مت کرو. اپنے گھر کی عورتوں پر اتنا بوجھ ڈالنا یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو، سیدنا محمد الرسول اللہ، جانتے ہو ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ مہمان آتے تھے تو اللہ کے رسول خالی گھر میں آرڈر نہیں کرتے تھے کہ اتنے مہمان آ گئے کھانا پکاؤ. حضور گھر میں آتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اچھا ایسا ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، میں روٹی پکا دوں گا، تم ذرا سالن پکا دو تاکہ تمہاری مدد ہو جائے. یہ وہ اللہ کا بندہ کرتا تھا، سید الاولین والآخرین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے زیادہ مشغول انسان آسمان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں. کتنا کام کا بوجھ تھا ان کے اوپر، کتنا دل میں درد تھا، کتنی بڑی ذمہ داری تھی، اس کے باوجود گھر والوں کا ساتھ دینا. بکری کا دودھ خود دوتے تھے، کہتے تھے نہیں 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 تم اور کام کر رہی ہو، میں دودھ خود دو لوں گا. یہ ہے اسلام. یہ کس اسلام، یہ کون سے اسلام کے قائل ہیں میوات کے وہ مسلمان شوہر جو خود کاروبار نہیں کرتے، بیویوں سے کاروبار کراتے ہیں؟ میں ایسی عورتوں کی شرافت کو تو سلام کرتا ہوں جو دوہرا اور تہرا بوجھ اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہیں، لیکن میں ایسے مردوں کے بارے میں سخت سے سخت لفظ بولنے سے اپنی زبان کو روک رہا ہوں.
ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام پھر دہراتا ہوں کرتے پاجامے اور ٹوپی کا نام نہیں ہے. یہ بھی شاید ایک غلطی ہوئی ہے. ہمارے بزرگوں نے آج بتایا یہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بہت سے برے کاموں کی برائی کھل کر بیان ہی نہیں کی گئی. کہا انہوں نے کہ امر بالمعروف پر تو محنت ہوئی لیکن نہی عن المنکر کی جانب توجہ نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ برائیوں کو کھل کر ان کو برا نہیں بتایا گیا تو نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور برائیاں بھی چل رہی ہیں. یاد رکھیں میرے قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، میں بہت محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نیکیاں کم ہوں لیکن برائیاں زندگی میں نہ ہوں، گناہ نہ ہوں. یہ اسلام سکھاتا ہے. نیکیاں زیادہ نہ ہوں، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن برائیاں اور گناہ ہوں تو چاہے جتنی نیکیاں ہوں. جب بھی کوئی شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتا تھا اے اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرما دی. ایک صحابی نے درخواست کی اذنی یا رسول اللہ واوجز، اے اللہ کے رسول کوئی نصیحت مجھے فرما دیجیے، مگر لمبی چوڑی بات مختصر سی بات. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. دراصل ہم حضرت مولانا بس یہ سمجھو جہاں پر بھی ہو گناہ سے بچتا. تقوی نیکیاں کرنے کو نہیں کہتے، تقوی گناہوں سے بچنے کو کہتے. فرمایا جہاں بھی ہو گناہ سے بچنا، بازار میں ہو، کھیت میں ہو، گھر میں ہو، شادی کے موقع پر ہو، کہیں تم گناہ سے بچنا. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی تو تم مانگو گے ہی، اس کے علاوہ کوئی نیک کام اس ارادے سے کر دینا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر کے وہ گناہ تمہارے اعمال نامے سے مٹا دے اور تمہارے دل سے اس کا دھبا بھی مٹا دے. اور تیسری بات فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. میری بڑی دل کی گہرائیوں سے یہ گزارش ہے آپ سے کہ اس کو ایک رسمی سا جلسہ مت بنائیے گا، توبہ کر کے اٹھیے گا، زندگی کو اور بہتر بنانے کے ارادے کے ساتھ اٹھیے. چن چن کر اپنے اندر سے گناہوں کو نکالیے. زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، حد یہ کہ زور سے بولنا، اس کو بھی گناہ کہا گیا.